بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرآن پاک حفظ کر کے بھول جانے پر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ہے؟ تو دیکھیے، قرآن شریف حفظ کرنا یا کسی کو حفظ کرانا یا کوئی اپنے خود سے اپنے شوق سے حافظ قرآن بنتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد کر کے بھلا دیا جائے یا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے یا پھر قرآن کو غفلت کا شکار بنا دیا جائے اور اس کو بھلا دیا جائے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جو بخاری اور مسلم میں روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ والے کی طرح ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی دیکھ بھال کرے گا تو اونٹ کو روکے رکھے گا، اور اگر وہ اس کو آزاد چھوڑے گا تو اس کا اونٹ بھاگ کھڑا ہوگا۔ یعنی اسی طرح قرآن کی تلاوت بار بار کی جائے گی تو اس کا حافظہ اور اس کا حفظ اور اس کا قرآن محفوظ رہے گا، اور اگر غفلت کا شکار رہا، عدم توجہی کا شکار رہا تو پھر اس سے وہ قرآن بھلا دیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، اور یعنی اس کو باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اونٹ جس قدر تیزی کے ساتھ اپنی رسیوں سے نکل بھاگتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن شریف سینوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی اپنے اونٹ سے غافل ہو جائے تو جس قدر اونٹ تیزی سے اپنی رسیوں سے نکل کر بھاگے گا، اسی طرح قرآن پاک کو حفظ کر کے اگر باقاعدگی کے ساتھ اس کی منزل نہ پڑی جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے روبرو پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس کوڑے اور گھاس کا ثواب بھی پیش کیا گیا جس کو آدمی مسجد سے باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا آدمی کا عمل بھی اللہ کا ثواب، آدمی کا نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اور اسی طرح میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے، تو میں نے ان میں سے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ اگر کسی شخص نے قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد کی ہو اور پھر اس کو بھول گیا ہو۔ یعنی سب سے بڑا گناہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ قرآن شریف یا کسی آیت کو یاد کر کے اس کو بھول جانا ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہمارے کو تو 20 سورے یاد تھے، ہمارے کو تو اتنے سورے یاد تھے، ہمارے کو تو اتنے پارے یاد تھے۔ نہیں، ایک آیت بھی یاد کی اور اس کو بھول گیا تو اس کا یہ حشر ترمذی اور ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوڑ ہی حاضر ہوگا۔ کوڑ اتنا خطرناک مرض ہے، اس میں مریض کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں گل سڑ کر گرنے لگتے ہیں۔ انسان کا گوشت اپنی جگہ پہ نہیں رہتا، گل سڑ کر گرنے لگتا ہے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جس میدان سے دوزخ خود بھی روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. پھر اس میدان میں ایک کنواں ہے جس کے شر سے میدان اور دوزخ دونوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کنویں سے میدان بھی اور جہنم بھی روزانہ 7 مرتبہ روزانہ دونوں پناہ مانگتے ہیں. پھر اس کنویں میں ایک سانپ رہتا ہے، زہردار اور سخت آواز والا. اس سانپ کے شر سے دوزخ، میدان اور کنواں تینوں روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں. اس کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت حفاظ قرآن کے لیے عذاب مقرر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور حضرت اکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ، یہ دونوں تابعی ہے، بڑے درجے کے محدث تابعی ہیں، کہ ان دونوں کا قول ہے کہ جب کوئی قرآن سیکھے اور پھر اس کو بھلا دے، قیامت کے دن قرآن پاک آئے گا اور اس کو کہے گا کہ اگر تو مجھے یاد رکھتا تو میں تجھے اونچے درجے پر پہنچا دیتا، لیکن تو نے تو غفلت اور کوتاہی برتی، لہٰذا میں بھی آج تیری خدمت سے قاصر ہوں، میں آج تیری خدمت نہیں کر سکتا. یہ قرآن شریف کہے گا. تو قرآن شریف یاد رکھنا ہے، اس کے لیے بہترین ذریعہ وہی ہے جو روایت میں بیان کیا گیا کہ کثرت سے اس کو تلاوت کی جائے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا باندھ کر رکھا کرو، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہو. آدمی اس کثرت سے قرآن پاک پڑھے کہ قرآن پاک اس کی زبان زد ہو جائے، نوکے زبان پر قرآن شریف رہے. اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی. اور ایک نسخہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قرآن محفوظ کرنا ہو اور اس کو یاد کرنا ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھا کرے رات کے وقت میں، اور جو یہ عمل کرے گا وہ کبھی قرآن شریف نہیں بھولے گا. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 شروع کی آیتیں الف لام سے لے کے مفلحون تک، اور پھر 3 درمیان والی یعنی آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، تو 7 ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آخر کی 3 آیتیں یعنی آخری کا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ختم سورت تک جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ یعنی اس کو اتنی تو توفیق دیں گے کہ وہ قرآن شریف کبھی نہیں بھولے گا. تو کثرت تلاوت بھی کرتے رہنا ہے اور یہ عمل بھی کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طور پر قرآن شریف یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.